اب ایک آیت اتری جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے تھی، کیونکہ حضرت عائشہ کے اوپر ڈنگ ڈونگ کا الزام لگا. یہ آیت وہ والی آیت یہ ہے کہ اور لوگوں جب ایک ایماندار عورت کے اوپر الزام لگا تو ایمان والے مردوں اور عورتوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے. اور یہ سورہ نور کی جو چوتھی آیت ہے کہ جن لوگوں نے ایک پاک صاف عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور 4 گواہ نہیں دیے تو پھر ان کو 80 کوڑے مارو. تو یہ اکثر میجورٹی یہ مانتی ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہ کے اوپر اتری، جو میں نے پچھلے ایک دو ہفتے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. حضرت عائشہ کے اوپر جو بدکاری کا الزام لگایا تھا کچھ لوگوں نے. تو ان میں سے اب مجھے یہ پتا چلا، اور اسی کی جب میں تحقیق کر رہا تھا تو مجھے یہ ایک اور حدیث میرے نظر سے گزری اور پھر میرے دماغ سے میں گھنٹیاں بجنے لگیں. تو میں نے 1-2 عالموں سے پوچھا اس کا، ان کو میں نے حدیثیں بھیجی. میں نے کہا یہ حدیث جو ہے سر یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ اگلا واقعہ سنیں حدیث کا. ایمان والوں، یہ صحیح مسلم کی 1705ویں حدیث ہے کہ اے ایمان والوں، جب تمہاری لونڈیاں ڈنگ ڈونگ کریں تو ان کو کوڑے کی سزا دو. تو اسی طرح رسول اللہ نے علی کو کہا کہ میری اس لونڈی کو مارو تم. لیکن چونکہ اس نے ابھی ایک بچے کو جنم دیا تھا اس لیے میں نے اس کو کوڑے نہیں لگائے، کیونکہ اگر میں کوڑے لگاتا تھا وہ مر جاتی. تو میں نے علی نے یہ بات آ کے حضرت محمد کو بتا دی. حضرت محمد نے کہا تم نے اچھا کام کیا. یہ میں نے حضرت محمد کے رحم دلی کے واقعات میں بیان کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ رسول اللہ کی کون سی لونڈی نے کوئی بچہ پیدا کیا، کیونکہ رسول اللہ کی جو اولاد تھی وہ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ تھی، باقی کسی بیوی کے ساتھ نہیں تھی. صرف ایک ماریہ قبطیہ کے تھرو حضرت ابراہیم جو بچے تھے وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن بچپن میں وہ فوت ہو گئے تھے. تو اور ماریہ قبطیہ جو تھی وہ ان کی لونڈی تھی. تو یہ کیا ماریہ قبطیہ کا ذکر ہو رہا؟ تو جن مولوی صاحب سے میں نے بات کی انہوں نے کہا یہ ماریہ قبطیہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. اور اسی کے حوالے سے اس بندے کے اوپر رسول اللہ کو شک تھا کہ اس بندے نے ماریہ قبطیہ کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرمایا ہے. تو حضرت محمد نے کہا کہ جا کے اس کی گردن اتار لاؤ. تو علی جب اس کے پاس گیا تو وہ ایک کنویں کے کنارے آرام سے سن بیدنگ کر رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ اس کی تو نونو ہی نہیں ہے، اس کی تو تلوار ہی نہیں ہے. تو حضرت علی نے اس کا سر تن سے جدا نہیں کیا اور رسول اللہ کو آ کے بتایا کہ بھائی وہ جو عورت تھی آپ کی جو لونڈی ہے، نام نہیں لیا لیکن اور تو کوئی ہے ہی نہیں، بتائے کوئی مسلمان آ کے بتا دے کہ رسول اللہ کی کس لونڈی سے اولاد تھی. ایک ہی سے تھی، اس کا نام ماریہ قبطیہ. تو ماریہ قبطیہ کے اوپر یہ جھوٹا الزام ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا، کیونکہ جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے جس بندے کے اوپر، اس کی تو نونو ہی نہیں ہے. تو یہ قصہ جو ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ اب یہ جن مولوی صاحب سے میں نے بات کی انہوں نے کہا، بلکہ یہ والا تو خیر نام بھی لے لیتا ہوں، انہوں نے اپنے چینل پہ بتایا، مفتی ابو لیث نے اپنے چینل پہ لکھا ہوا ایک ویڈیو انہوں نے بنائی ہوئی اس کے اوپر کہ یہ جو آیت ہے یہ والی کہ جب انہوں نے ایک پاک صاف عورت کے اوپر الزام لگایا اور 4 گواہ نہیں لائے، تو یہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہوں، حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں. لیکن اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ جو ماریہ قبطیہ والا جو واقعہ ہے اس کے اندر تو کوئی 1-2 گواہ والا ہے ہی نہیں. رسول اللہ کو شک پڑا کہ فلانے بندے نے ڈنگ ڈونگ کیا تو جا کے حضرت علی کو کہا اس کا سرطان سے جدا کر لو. کوئی 3-4 کسی نے الزام کا تو اس پہ ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ بات تھوڑی مبہم ہے، لیکن بہرحال ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ہو سکتا ہے ماریہ قبطیہ کے اوپر ہو. لیکن یہ اس سے ایک بات تو طے ہے کہ ماریہ قبطیہ کے اوپر بھی ڈنگ ڈونگ کا الزام لگا تھا. بلکہ اس پہ مفتی ابو لیث صاحب بتا رہے تھے کہ جو رسول اللہ کی بیویاں تھیں، اب یہ مجھے نہ پوچھیں کہ اس کا ریفرنس کیا، کیونکہ میں مفتی ابو لیث صاحب کو سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ کچھ جو بیویاں تھیں وہ ماریہ قبطیہ سے نفرت اس لیے ایک تو کرتی تھیں کیونکہ ماریہ قبطیہ مصری تھیں اور باقی ساری عورتیں عربی تھیں. تو ماریہ قبطیہ سے تھوڑا سا حسد تھا. تو ماریہ قبطیہ جو تھی وہ مدینے سے باہر رہتی تھی.
مدینے میں بھی نہیں رہتی تھی باقی بیویوں کے ساتھ, ماریہ قبطیہ باہر رہتی تھی, اور ویسے بھی پھر لونڈی بن گئی ہوئی تھی. تو ان کے اوپر یہ جھوٹے الزام ہو سکتا ہے لگوائے گئے ہوں, اور لوگ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, جب رسول اللہ کے بچہ پیدا ہوا, تو بہت سارے وہاں پہ افواہیں یہ بھی تھیں کہ بھائی اس کی تو شکل ہی حضرت محمد سے نہیں ملتی, جو کہ آبویسلی ایک بونگی ہے. کیا کسی کو کیا پتا چلے, آپ آدھا ایک انگریز ہو اور ایک براؤن ہو, یا وہ اور جو براؤن لوگ ہوتے ہیں ان کے تو بچے ایک ہی جیسے لگتے ہیں. اگر آپ کسی عربی سے شادی کر لیں یا لیبنی سے شادی کر لیں تو آپ کے بچے تقریباً ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ خود ہیں. تو یہاں پہ تو کوئی ایسا نیلی آنکھوں وغیرہ والا چکر نہیں ہے. تو بہرحال کچھ لوگوں نے الزام لگایا ان کے اوپر کہ بھائی یہ تو آپ کے ملتا بھی نہیں. تو ہو سکتا ہے حضرت محمد کیونکہ شکی مزاج کے تھے تو انہوں نے پھر کہا کہ بھائی چلو بھائی علی یہی بندہ ہے, اس کا سر تن سے جدا کر دو. لیکن وہ بندہ پتہ چلا بندے کی تو نونو ہی نہیں ہے. تو anyhow, that's interesting story. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.